امریکہ ایران جنگ بندی پاکستان امن کا پیمبر بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، میں ایران پر بمباری روکنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے گفتگو کے بعد جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ۔ یہ جنگ بندی 2 طرفہ ہوگی۔ ایران سے 10 نکاتی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ سمجھتا ہوں یہ قابل عمل بات ہے جس پر بات ہوگی۔ تمام نکات پر امریکہ اور ایران میں اتفاق ہوا۔ فوجی اہداف پہلے ہی حاصل کر چکے۔ ایران اب نئے ہرمز کھولنے کے لیے آمادہ ہو چکا۔ 2 ہفتوں میں حتمی معاہدہ مکمل کیا جائے گا۔ 10 نکاتی ایرانی تجاویز مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد ہیں۔ امریکی صدر نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹویٹ بھی شیئر کر دیا۔ ایران کا جنگ بندی قبول کرنے اور آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے تمام فوجی یونٹس کو حملے روکنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا، کہا کہ ہم وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جنگ بندی معاہدے میں توسیع کی۔ ایرانی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایرانی شرائط کو قبول کیا۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف حملے معطل کر دیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا، ایران کے ساتھ مجوزہ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی میں توسیع پر امریکہ اور ایران سے اظہار تشکر۔ کہا، جنگ بندی کے اعلانات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ انہوں نے امید ظاہر کی اسلام آباد مذاکرات پائیدار امن کے حصول میں اہم سنگ میل ثابت ہوں گے اور آنے والے دنوں میں مزید مثبت پیش رفت سامنے آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جنگ بندی فوری طور پر نافذ العمل ہو چکی، جسے خطے میں امن کے قیام کے لیے ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس جاری ہے۔ وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس ہو رہا ہے۔ کابینہ اجلاس میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اپنے خطاب میں امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے اقدامات پر قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے اعلان کے ساتھ ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ برطانوی خام تیل برنٹ کی قیمت میں $17.31 فی بیرل کمی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $112 سے کم ہو کر $94.69 پر آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی $19.25 کی کمی۔ WTI خام تیل کی قیمت $115 سے کم ہو کر $96.73 ہو گئی۔ عالمی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی۔ جاپان کے نکئی 5%، کورین کوسپی 6.25% اور نیوزی لینڈ کا DJ 2.5%۔ آسٹریلیا کا ASX 2.65% بڑھ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 13 نفسیاتی سطح بحال۔ 100 انڈیکس میں 12,920 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,64,۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کے حوالے سے بیان سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اور چند گھنٹوں میں 1 کروڑ سے زائد افراد نے اسے دیکھا۔ وزیر اعظم کی کوششیں عالمی میڈیا میں بھی نمایاں ہوئیں۔ عالمی میڈیا نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ کو نمایاں کیا اور اس پر تبصرے بھی کیے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر بھارتی میڈیا مودی پر برس پڑا۔ تجزیہ کاروں نے اپنی حکومت کی خارجہ پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ انڈیا کے سابق راہ چیف وکرم سود نے کہا کہ قوموں میں سب سے سمارٹ پلے پاکستان نے کیا۔ ہمارے وزیر خارجہ کو ان کی اسٹریٹجیز سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تجزیہ کاروں نے اس تناظر میں بھارتی وزیر اعظم مودی کی پالیسیوں پر سوالات اٹھائے۔
امریکہ اور ایران دونوں ممالک کے فتح کے دعوے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے دعویٰ کیا سیز فائر امریکہ کی فتح ہے جسے صدر ٹرمپ اور فوج نے ممکن بنایا۔ امریکہ نے 38 دنوں میں تمام فوجی مقاصد حاصل کر لیے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکہ کو 10 نکاتی منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کیا۔ امریکہ کو ناقابل تردید تاریخی اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران میں جنگ بندی کے بعد جشن، ہزاروں ایرانی سڑکوں پر نکل آئے۔ تہران کی سڑکوں پر غیر معمولی صورتحال، حکومت کے حامی مظاہرین نے فتح کے نعرے لگائے۔ مظاہرین کو پرامن رکھنے کے لیے منتظمین نے کوششیں کیں لیکن عوام کا جوش و خروش کم نہ ہوا۔ ایران کا 10 نکاتی ایجنڈا سامنے آ گیا۔ عراق، لبنان اور یمن میں جنگ کا مکمل خاتمہ۔ ایران کے خلاف جنگ کا مکمل اور مستقل خاتمہ کیا جائے۔ پورے خطے میں تمام تنازعات کا اختتام۔ آبنائے ہرمز میں محفوظ اور آزادانہ بحری گزرگاہ کے لیے پروٹوکول اور شرائط کا قیام شامل۔ ایران کی تعمیر نو کے اخراجات کے لیے مکمل معاوضے کی ادائیگی۔ ایران پر عائد تمام پابندیوں کا مکمل خاتمہ۔ امریکہ کے پاس منجمد ایرانی اثاثوں اور فنڈز کی فوری رہائی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی مکمل یقین دہانی۔ عالمی ممالک کا ایران امریکہ جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس نے پاکستان اور دیگر ممالک کی طرف سے جنگ بندی کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی تکالیف کو کم کرنے کے لیے دشمنی کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ فریقین عالمی قوانین کا احترام اور جنگ بندی شرائط پر عمل کریں۔ جاپان نے بھی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور کہا خطے میں پائیدار امن ضروری ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ مصری وزیر خارجہ نے کہا کہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی سے سفارتکاری کو آگے بڑھانے کا موقع ملا۔ کور کمانڈر کی سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فورم نے کہا سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی ہیں۔ ایران کے حملے پر امن ذرائع سے تنازع کے حل کے مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی۔ اس نوعیت کے حملے اور بلا جواز جارحیتیں جاری اور پرامن کوششوں کے سنگین طریقے سے متاثر کرتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کی حکومت کی بھرپور کوششوں کو سراہا۔ فورم نے بھارت کے جھوٹے فالس فلیگ آپریشنز کے بیانیے کو مسترد کیا۔ کہا اس طرح کے ہتھ کنڈے عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکے۔ بھارتی اور بیرونی سرپرستوں کی پروکسیز اور سہولت کار بلا امتیاز اور مسلسل تعاقب کے ذریعے ختم کیے جائیں گے۔ آپریشن غزب الحق کی رفتار برقرار رکھی جائے گی۔ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کریں گے۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر بھی تشویش کا اظہار۔ فیلڈ مارشل نے کہا حکومت مسلح افواج ایک ساتھ ہیں۔ آپریشن غزب الحق میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں افغان طالبان رجیم کی بدترین پسپائی۔ ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ جھڑپوں کے بعد بزدل افغان طالبان سرحدی چوکیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پسپائی کے بعد مساجد میں نہ صرف چھپ گئے بلکہ عام شہریوں کے روپ میں علاقوں سے فرار ہوئے۔ افغان میڈیا نے بھی پاکستان کے ہاتھوں بزدل افغان طالبان رجیم کی شرمناک ہزیمت کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات اور کفایت شعاری اقدامات پر اجلاس۔ مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کے انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کفایت شعاری کے اقدامات کا مقصد بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ملک بھر میں توانائی بچت اقدامات نافذ۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 8 بجتے ہی شٹر ڈاؤن۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بازار اور شاپنگ مالز 8 بجے بند۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹس رات 9 بجے تک کھلی رہیں۔ روزمرہ کی اشیاء کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز، مالز رات 8 بجے بند۔ بیکریز، ریسٹورانٹس، تندور رات 10 بجے بند ہو گئے۔ میڈیکل سٹورز اور فارمیسی کے اوقات کار پابندیوں سے مستثنی۔ سندھ میں مارکیٹ بند کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سلمان صفدر کی بانی پی ٹی آئی سے آج 2 بجے ملاقات کروانے کا حکم۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ہدایت جاری کی تھی کہ کیس کی مزید سماعت کل دوبارہ ہوگی۔